بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کی رات شوہر کمرے میں نہ آیا۔ صبح اٹھی تو ساس نے کہا تمہارے شوہر کو ضروری کام سے باہر جانا پڑ گیا، 1 مہینے میں واپس آ جائے گا، جب تک میری بیٹی تمہارے ساتھ سویا کرے گی۔ 1 مہینے بعد پتہ لگا میں حاملہ ہوں۔ ساس نے بدکاری کا الزام لگا کر گھر سے باہر نکال دیا۔ شوہر واپس آیا تو کہنے لگا یہ بچہ میرا ہی ہے اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ جب رپورٹ دکھائی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ 2-3 دن سے مجھے مستقل الٹی ہو رہی تھی اور میرا جی بہت ہی گھبرا رہا تھا۔ مجھ سے گھر کا بھی کوئی کام ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں پریشان تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ جب میری نند کہنے لگی کہ بھابھی اگر طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، اور جب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری شادی کو 1 ہی مہینہ ہوا تھا اور میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بالکل بھی وقت نہیں گزارا تھا۔ شادی کی رات میں دلہن بنی اپنے بیڈ پر 2 گھنٹے تک بیٹھی رہی تھی، لیکن میرا شوہر کمرے میں ہی نہیں آیا۔ تھک ہار کر میں تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ شادی کی گہما گہمی کی وجہ سے میں کئی راتوں سے سو نہیں پائی تھی، اس لیے مجھے اتنی گہری نیند آئی کہ صبح دروازہ بجنے پر بھی میری آنکھ کھلی۔ میں گہری نیند میں سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی تھی۔ میرا حلیہ عجیب بکھرا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنا حلیہ سدھارا۔ مجھے لگا شاید جاوید آئے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر میرا چہرہ اتر گیا کہ دروازے پر میری ساس تھی۔ انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ میرے شوہر جاوید کو کسی کام سے اچانک ہی دوسرے شہر جانا پڑ گیا ہے اور اب وہ 1 مہینے بعد لوٹے گا۔ اپنی ساس کی باتوں سن کر میرے ارمانوں پر جیسے پانی پھر گیا۔ میں نے شادی کی رات کو لے کر بہت سے خواب دیکھ رکھے تھے، اور ہر لڑکی کی طرح میں بھی پیا ملن کی آس لے کر اپنے سسرال آئی تھی۔ بہت سے ایسے جذبات تھے جو نئی نویلی دلہن کے سینے میں ہوتے ہیں، اور میری ساس کی بات نے میرے تمام جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ ایسا بھی کون سا ضروری کام آ گیا تھا کہ میرے شوہر نے مجھ پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا اور ایک رات بھی میرے ساتھ نہ گزاری۔ میری ساس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ 1 مہینے کی تو بات ہے، اس کے بعد جاوید واپس آ جائے گا۔ اگر بہت ضروری کام نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتا۔ تم فکر نہ کرو، میری بیٹی جاوید کے واپس آنے تک ہر رات تمہارے ساتھ سوئے گی۔ میں نئی نویلی دلہن تھی اور اس گھر میں یہ میرا پہلا دن تھا، اس لیے میں اپنی ساس سے چاہ کر بھی کوئی سوال نہ کر پائی کہ کہیں انہیں کچھ برا نہ لگ جائے۔ میری ماں نے مجھے اس تاکید کے ساتھ سسرال روانہ کیا تھا کہ مجھے ہر حال میں سب کے ساتھ نبھانا ہے۔ شادی کے پہلے دن جب ہر لڑکی کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے، میرا چہرہ بالکل اتر گیا تھا۔ میں نے تو اپنے شوہر سے بات تک نہیں کی تھی اور وہ مجھے یوں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرے دل میں عجیب سے خدشات سر اٹھانے لگے تھے۔ میری اور جاوید کی لو میرج تھی، اور جاوید کے یوں چلے جانے پر کہیں نہ کہیں مجھے یہ خوف ستانے لگا تھا کہ کہیں جاوید مجھ سے کسی بات پر ناراض تو نہیں تھے۔ کبھی کبھی تو میں یہ سوچتی کہ وہ 1 مہینے بعد بھی لوٹ کر آئیں گے یا نہیں۔ وہ غصے کے بہت تیز تھے، اور اگر وہ کسی بات پر ناراض ہو جاتے تو کئی دن تک ان کا غصہ نہ اترتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید شادی پر کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو انہیں ناگوار گزری ہے۔ شادی کا شور شرابہ ختم ہو گیا تھا، سب کے روزمرہ کے معمول شروع ہو گئے تھے۔ بس ایک میں ہی تھی جس کا ہر پل ٹھہر سا گیا تھا۔ یہ 1 مہینہ تو میرے لیے صدیوں جیسا ہو گیا تھا، ایک دن بھی گزر نہیں پا رہا تھا۔ شادی کی اگلی رات ہی میری نند نازیہ میرے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی۔ وہ جاوید کی جگہ بہت آرام سے سو گئی اور میں ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آنے لگے تھے، اور اپنے ابا کا گھر چھوڑنا پہلے ہی میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، اور اب یہاں آنے کے بعد اپنے شوہر کا ساتھ نہ ملنا تو میرے لیے سہانے روح بن چکا تھا۔ رات کا ایک ایک پہر مجھ پر بہت ہی بھاری تھا اور وقت گزرنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ آدھی رات گزری تھی کہ خود بخود نیند سے میری آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری نند نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی کہ بھابھی مجھے کالج جانا ہے، آپ جلدی سے ناشتہ بنا دیجیے۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ ابھی تو میری ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری تھی اور وہ مجھ سے ناشتے کی فرمائش کر رہی تھی، لیکن مجبوراً مجھے اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنانا پڑا، اور پھر میری ساس نے سارے ہی گھر کے کام میرے ذمے چھوڑ دیے۔ میرے آنے سے پہلے یہ کام میری ساس اور نازیہ مل کر کرتی تھی، لیکن میری ساس نے یہ کہہ کر مجھے تمام ذمہ داریاں دے دیں کہ اب تم گھر کی بہو ہو اور یہ سب کام تمہارے ذمے ہیں۔
میرے پاس ویسے بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا. اگر جاوید موجود ہوتے تو شاید ہم شادی کے شروع کے دن ایک ساتھ اچھے سے گزارتے، لیکن اب تو مجھے محض وقت کاٹنا تھا. اس لیے میں نے خاموشی سے گھر کے تمام کام شروع کر دیے. صبح سے لے کر رات تک میں کام کرتی رہتی اور اس وقت تک کر چور ہو جاتی کہ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند لگ جاتی. مجھے خود بھی یہی ٹھیک لگ رہا تھا کہ میں خود کو اتنا مصروف کر لوں کہ جاوید کی کمی محسوس ہی نہ ہو. لیکن پھر بھی ہر رات بستر پر لیٹنے کے بعد جب تک مجھے نیند نہ آتی، جاوید کا سراپا میری آنکھوں میں گھومتا رہتا. جاوید کی محبت بھری باتیں جو مجھے سالوں سے وہ کر رہے تھے میرے کانوں پر رس کھولنے لگی اور میری آنکھوں میں پرانی یادوں کی نمی تیرنے لگتی. میں 2-4 دن اپنی ماں کے گھر بہت مشکل سے گزار رہی تھی اور میری ماں نے بھی یہ کہا تھا کہ کچھ دن انتظار کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی ضروری کام سے گیا ہو. میں اپنی ماں سے بھی زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ جاوید سے شادی میرا ذاتی فیصلہ تھا. میرے گھر والے تو میری اور جاوید کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ جاوید ہمارے لیے غیر تھا اور خاندان سے میرے بہت اچھے رشتے آ رہے تھے. لیکن میری پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے بابا نے جاوید سے میری شادی کروا دی تھی. میری اور جاوید کی ملاقات اس وقت ہوئی تھی جب میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا. میرا کالج کا پہلا دن تھا اور جاوید نے میری بہت مدد کی تھی. مجھے کالج کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا. میں جس سے بھی اپنی کلاس کا راستہ پوچھتی وہ مجھے غلط جگہ بھیج دیتا. میں بہت زیادہ پریشان ہوتی رہی. آج کالج میں آنے والے تمام نئے طالبات کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہو رہا تھا. ایسے میں جاوید جو بہت دیر سے مجھے یوں ہی پریشان ادھر ادھر گھومتا دیکھ رہا تھا، میرے قریب آیا اور میرا مسئلہ پوچھ کر مجھے میری کلاس تک پہنچا دیا. وہ کالج میں سینئر تھا اور یہ اس کا آخری سال تھا جبکہ میرا پہلا. جاوید کی اس مدد پر میں اس کی شکر گزار تھی اور اس کے بعد جاوید اسی دن مجھے کالج کی کینٹین میں ٹکرا گیا. جاوید نے مجھے اپنے ساتھ لنچ کی دعوت دی تو ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر لنچ کرنے لگے اور یوں ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا. مجھے جب پڑھائی میں کوئی بھی مسئلہ پیش آتا جاوید فوراً ہی میری مدد کرتا. اس نے اپنی کتابیں نوٹس بھی مجھے لا دیے تھے. میں کالج میں تو کافی وقت جاوید کے ساتھ گزارتی لیکن گھر آ کر بھی ہم دونوں فون پر ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے. وقت کے ساتھ ساتھ ہماری دوستی بہت ہی زیادہ گہری ہوتی چلی گئی. لیکن اگر کبھی جاوید مجھ سے کسی بات پر خفا ہوتا تو وہ بہت دن تک مجھ سے بات ہی نہ کرتا اور مجھے اس سے منانے میں بہت مشکل پیش آتی تھی. مجھے جاوید کی ناراضگی اور غصے سے خوف آتا تھا. میں کبھی کوئی ایسی بات نہ کرتی کہ جس سے اس کا موڈ خراب ہو. اور پھر ہماری زندگی میں ایک دن ایسا آیا جب جاوید کی بہت اچھی نوکری لگ گئی اور اس نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کر دیا. اس کی تعلیم پوری ہو چکی تھی جبکہ میں ابھی کالج میں ہی تھی. میں نے جاوید کا پرپوزل قبول کر لیا تھا اور کچھ ہی دنوں کے بعد جاوید کی ماں ہمارے گھر رشتہ لے کر آ گئی تھی. میں نے اپنے گھر والوں کو پہلے ہی اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے ہم دونوں کی شادی میں کوئی مشکل درپیش نہیں آئی تھی. لیکن شادی کی رات جس طرح جاوید مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی. اس کو کوئی 15 دن ہونے والے تھے لیکن اس نے مجھے ایک فون بھی نہیں کیا تھا. میں جب بھی اس کی ماں سے اس کے بارے میں کوئی سوال کرتی تو وہ یہی کہتی کہ بس 1 مہینے کی تو بات ہے، کچھ دیر انتظار کر لو، وہ واپس آئے گا تو تمہیں خود ہی بتا دے گا کہ اسے ایسا کون سا کام آ گیا تھا. گھر میں اس کا ایک چھوٹا بھائی نوید بھی تھا اور میری اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی. اس کا مزاج بھی بالکل جاوید جیسا ہی تھا، اس لیے مجھے اسے سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا. نوید میرا ہم عمر تھا اور اب جب ہم کام سے فارغ ہوتے تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگتا. لیکن کہیں نہ کہیں مجھے یہ احساس بھی ہوتا تھا کہ جاوید کی ماں کو میرا نوید کے ساتھ بات کرنا خاص پسند نہیں. جیسے ہی میں اور نوید ایک ساتھ باتیں کرنے لگتے تو میری ساس کسی نہ کسی کام سے نوید کو میرے پاس سے اٹھا دیتی. نازیہ کے تو امتحانات قریب تھے تو وہ اپنی پڑھائی میں بہت مصروف تھی. بس 1 مہینہ ہونے والا تھا اور یہ دن میں نے بہت ہی مشکل سے گزارے تھے. میں یہی سوچ کر خوش تھی کہ اب جاوید واپس آ جائیں گے اور میں انہیں دوبارہ اس طرح کہیں نہیں جانے دوں گی. میرے لیے ان کے بغیر رہنا بہت ہی مشکل تھا. ان کے آنے میں 2 دن باقی تھے. آج صبح سے جلدی گھر کے کام کاج میں مصروف تھی کہ اچانک ہی مجھے بہت زیادہ چکر آنے لگے. 1-2 دن سے میرا جی بہت متلا رہا تھا. مجھے کچھ بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا. میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر بیٹھ کر گہرے سانس لینے لگی. مجھے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی. شاید گرمی بہت زیادہ تھی اور گھر کے کاموں کی وجہ سے میں خود پر دھیان نہیں دے پائی تھی. کافی دیر بعد میری طبیعت نہیں سنبھلی تو مجھے بہت زیادہ قے ہو رہی تھی. میری نند نازیہ کسی کام سے کمرے میں آئی تو میری حالت دیکھ کر کہنے لگی، بھابھی 2-3 دن سے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو ڈاکٹر کو دکھا لینا چاہیے. گرمی بہت شدید ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے.
اب تو بھائی بھی واپس آنے والے ہیں، آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ میں تو ڈاکٹر کے نام سے بھاگتی تھی، لیکن نازیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب جب کہ وہ واپس آنے والے تھے تو میری شکل ہی اتر گئی تھی، اس لیے میں نے نازیہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، قریب ہی کلینک ہے تو میرے ساتھ چلو۔ میں اپنی ساس کو اپنی طبیعت کا بتایا تو انہوں نے فوراً مجھے نازیہ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ ڈاکٹر نے میری طبیعت دیکھ کر کچھ ٹیسٹ کیے، اس کے بعد جو رپورٹ آئی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ معاملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے مسکرا کر ایسی خبر سنائی تھی کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تو میرے ساتھ بیٹھی نازیہ بھی مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور میں ڈاکٹر سے کہہ رہی تھی کہ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ہی کی رپورٹ ہے، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ کیا آپ شادی شدہ نہیں ہیں؟ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن ابھی میری شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، آپ صحت مند ہیں، اس لیے جلد حمل ٹھہر گیا۔ آپ کو تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، آج کل کے دور میں لوگ اولاد جیسی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں۔ اب میں اس ڈاکٹر سے کیا کہتی کہ شادی سے لے کر اب تک میں نے اپنے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، تو پھر میں حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ ڈاکٹر سے میری طرف رپورٹ پڑھا دی تھی اور میں بوجھل قدموں سے نازیہ کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ نازیہ نے سارا راستہ مجھ سے بات تک نہیں کی تھی، وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی اور اسے اچھے سے معلوم تھا کہ اس کا بھائی 1 مہینے سے گھر پر موجود نہیں ہے۔ گھر پہنچتے ہی نازیہ نے یہ خبر میری ساس کو دی تو وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کیا۔ وہ میرے کردار کے حوالے سے عجیب عجیب باتیں کرنے لگی تھی اور کہہ رہی تھی کہ سچ سچ بتاؤ، میرے بیٹے کے پیچھے تم نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ تم سے 1 مہینہ بھی میرے بیٹے کا انتظار نہ ہو سکا اور تم نے کسی غیر کو میرے بیٹے کی جگہ دے دی۔ تم اپنی ماں کے گھر شاید اس لیے رہنے کے لیے گئی تھی کیونکہ تم سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اب اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے اور تم اسی کے پاس چلی جاؤ جس کی یہ اولاد ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ میں بدکردار نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کسی کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ میں تو ہر رات جاوید کے انتظار میں رو رو کر گزارتی آئی تھی، نہ جانے میں کیسے حاملہ ہو گئی تھی۔ نہیں، میری ساس میری اس بات پر کیسے اعتبار کر سکتی تھی؟ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر سے باہر نکال دیا اور میں روتی پیٹتی اپنے گھر واپس چلی آئی۔ میری ماں نے تو مجھے اپنے دروازے پر اتنی خراب حالت میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی، رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا۔ حد سے زیادہ چکر اور قے کی وجہ سے میرے لیے کھڑا ہونا بھی 2 بار ہو گیا تھا۔ میری ماں مجھے سہارا دے کر اندر چلی آئی تھی اور رکشے والے کا کرایہ بھی انہوں نے ادا کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ میں نے روتے ہوئے جب انہیں ساری حقیقت بتائی تو وہ خود بھی حیران رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ جب جاوید یہاں موجود نہیں ہے تو میں حاملہ ہو گئی۔ انہیں لگا شاید میری رپورٹس بدل گئی ہیں، اس لیے وہ فوراً مجھے ایک اور ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن وہاں جا کر بھی یہی پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ میرے ساتھ ساتھ میری ماں کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ وہ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کہ جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ خدا کا واسطہ آپ تو مجھ پر بھروسہ کریں، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ جاوید نے پچھلے 1 مہینے سے نہ ہی مجھے کوئی فون کیا تھا، نہ ہی میرا کوئی فون اٹھایا تھا۔ ابھی بھی ان کا نمبر بن جا رہا تھا، میں بار بار انہیں فون میں لا رہی تھی لیکن میری ان سے بات ہی نہیں ہو سکی۔ رات کے وقت میرا شوہر جاوید ہمارے گھر چلا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ گھر چلو۔ میں روتے ہوئے جاوید کے گلے لگ گئی۔ میں جو اسے 1000 شکوے کرنا چاہتی تھی، اس وقت مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اگر جاوید میرا ساتھ نہ دیتا تو زمانے بھر کی رسوائی میرے دامن میں آ جاتی۔ میں نے جاوید سے روتے ہوئے کہا کہ میں بدکردار نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کسی اور کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ یہ کس کی اولاد ہے۔ میری بات سن کر جو جواب جاوید نے مجھے دیا وہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے اور تم ابھی اسی وقت میرے ساتھ واپس گھر چلو گی۔ جاوید نے مجھے اپنے ساتھ لی اور گھر واپس آ گئے۔ میری ساس تو مجھے دیکھ کر بہت غصے میں آ گئی تھی۔ میں کانپتے ہوئے جاوید کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ جاوید سے کہنے لگی کہ میں نے جب تمہیں بتا دیا کہ یہ لڑکی بدکردار ہے تو تم کیسے اسے میرے گھر میں دوبارہ لا سکتے ہو؟ کہنے لگا کہ اماں یہ بچہ میرا ہے اور میری بیوی بدکردار نہیں ہے۔ میری ساس غصے سے کہنے لگی کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم اس لڑکی کی محبت میں اتنے اندھے ہو گئے ہو کہ اس کا گناہ بھی اپنے سر لینے کے تیار ہو۔ جاوید کہنے لگی کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو میں یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے ہی دن جاوید میرے ساتھ ہاسپٹل گئے اور وہاں جا کر ٹیسٹ کروایا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ بچہ جاوید کا ہی ہے۔ جاوید نے رپورٹ اپنی ماں کی طرف بڑھایا اور کہنے لگا کہ دیکھ لیں اماں، میری بیوی بدکردار نہیں ہے بلکہ وہ آپ کے پوتے کی ماں بننے والی ہے۔ جاوید کی ماں ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔
میں روتے ہوئے جاوید کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ 2 دن میں نے بہت ہی اذیت میں گزارے تھے، لیکن میں اس بات پر حیران تھی کہ جاوید اور میرے درمیان کب ایسا تعلق قائم ہوا جو ہمارا بچہ ہونے والا تھا۔ جاوید میرے سوالوں کو میرے پوچھے بنا ہی جان گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے پاس بٹھا کر بتانے لگے کہ ہم لوگ خاندانی وڈیرے ہیں اور ہمارے پاس خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی۔ ہم اپنی برادری میں ہی شادی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس عزت کے نام پر جان لینا اور دینا بہت ہی معمولی سی بات ہے۔ جب میں نے اماں کو تمہارے بارے میں بتایا تو اماں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ میرے لیے اپنی برادری کی کوئی لڑکی ڈھونڈیں گی۔ وہ ایک شریف اور عزت دار لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ نجمہ بھی ایک بہت ہی شریف اور عزت دار لڑکی ہے۔ تو اماں کہنے لگیں کہ جس لڑکی نے تجھے کالج میں پھنسا لیا اور اتنے سالوں سے تیرے ساتھ چکر چلا رہی ہے، وہ شریف اور عزت دار کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہیں اور میرے علاوہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، پھر میری ایک شرط ہے، میں تمہاری شادی نجمہ سے کرا دوں گی، لیکن تمہیں شادی کی رات ہی 1 مہینے کے لیے گھر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ 1 مہینے تک تمہیں نہ ہی نجمہ سے کوئی بات کرنی ہوگی اور نہ ہی گھر لوٹ کر آنا ہوگا۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تمہاری پسند کتنی با کردار ہے اور وہ 1 مہینے تک تمہارے بغیر ہمارے ساتھ کس طرح رہے گی۔ میرے لیے یہی غنیمت تھا کہ اماں راضی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں 1 مہینے کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا، لیکن جب واپس آؤں گا تو تم ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہوگی۔ مجھے تم پر پورا بھروسہ تھا کہ تم میری غیر موجودگی میں بھی میرے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے سے رہو گی۔ بس مجھ سے ایک چھوٹی سی خطا ہو گئی۔ شادی کی رات گھر چھوڑنے جانے سے پہلے میں خود پر قابو نہ رکھ سکا اور میں تمہارے کھانے میں نیند کی دوا ملاتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر میں تم بہت گہری نیند سو جاؤ گی۔ میں بس جانے سے پہلے تمہیں ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا۔ اماں یہ سمجھ رہی تھی کہ میں جا چکا ہوں، لیکن میں گھر میں ہی تھا۔ تمہارے سونے کے بعد میں خاموشی سے تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے کمرے میں آیا تو تمہارا دلہن بنا وجود مجھے بے قابو کر گیا اور میں اپنے جذبات پر بند نہ باندھ سکا اور تمہارے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھا۔ مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری اس غلطی کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ میں نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ کہیں تم حاملہ ہو جاؤ تو کیا ہوگا۔ جاوید میرے آگے شرم سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اس نے یہ سب کچھ مجھے پانے کے لیے کیا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ 1 مہینہ میں نے بہت تکلیف میں گزارا ہے۔ اس نے بھی یہ 1 مہینہ بہت ہی مشکل سے گزارا تھا۔ میری ساس جو شروع سے ہی سمجھ رہی تھی کہ میں ایک بد کردار لڑکی ہوں، جب انہیں میرے حاملہ ہونے کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً اس بات پر یقین کر لیا کہ میں نے کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ میری ساس بھی مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ انہیں بھی احساس ہو گیا تھا انہوں نے میرے ساتھ کتنا غلط سلوک کیا ہے۔ جاوید کے ساتھ ساتھ میری ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے فوراً ان دونوں کو معاف کر دیا تھا۔ ابھی تو میری ازدواجی زندگی شروع ہوئی تھی اور میں اس میں تلخی نہیں چاہتی تھی۔ جاوید اور اس کی ماں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے۔ کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے لیے ایک اعلیٰ کردار کی نیک لڑکی ہی لانا چاہتی ہے اور کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے تعلق قائم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بس یہ میری قسمت تھی جو میرے نصیب میں کچھ آزمائش لکھی ہوئی تھی، اور اب جب یہ آزمائش تمام ہو چکی تھی تو رشتوں میں کڑواہٹ گھولنے کا کوئی سبب نہیں تھا۔ مجھے اپنی محبت، خدمت اور وفاداری سے اس گھر کو اپنا بنانا تھا اور جاوید کی ماں کے نظریے کو بھی غلط ثابت کرنا تھا اور معاشرے سے بھی سوچ کو ختم کرنا تھا کہ شریف اور عزت دار لڑکیاں صرف اپنی ہی برادری میں ہوتی ہیں۔ اس سوچ کی وجہ سے کتنی ہی لڑکیاں اپنے گھر کی دہلیز پر بوڑھی ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں، کیونکہ جب برادری میں جوڑ کے رشتے موجود نہیں ہوتے تو ایسی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ اب اس نظام کو ختم ہو جانا چاہیے، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سوچ کو ختم کرنے کے لیے پہلا قدم ضرور اٹھاؤں گی۔ প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম আগে আমি তোর সাথে প্রেম করিতাম